معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک و مولا اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ہم نشست میں مختصر گفتگو کریں گے، کیونکہ تسلسل کے ساتھ آپ ماشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کی فضائل و برکات سے مشرف ہو رہے ہیں، اور بالکل میرے پہلو میں بلبل باغ مدینہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے پہلے مائک اس لیے نہیں دیا کہ ہے بلبل باغ مدینہ سے کافی حضرات فرمائش کرتے رہتے ہیں تو اس کا سلسلہ لمبا چلتا ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے اپنی گفتگو سمیٹ لوں، پھر اس کے بعد بلبل باغ مدینہ جانے، پھر سامعین جانے، جب تک ان کی سماعت باقی، جب تک ان کی آواز باقی، محفل باقی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور آج کی اس محفل کے جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جان ایمان، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ حضور کا بچپن بیان کروں، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم اس کو بیان کریں گے، چونکہ جو تسلسل کے ساتھ سلسلہ چلے آ رہا ہے اس میں اہم پہلو یہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہی چاہیے کہ جس ذات کو ہم سن رہے ہیں، جس ذات کا ذکر ہم سماعت کر رہے ہیں، جس ذات کی جلوے ہم چاروں طرف بکھیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس جانے جانا، اس جانے آفری، وہ جان جس کی وجہ سے آج سارے عالم میں جان ہے، جیسا کہ بریلی کے امام فرماتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان۔ تو یہ امام نے ہمیں کہا، تو جان کو جان سمجھنا یہ اس وقت میں ہوگا جب اپنی جان کو ہم دربار رسالت پہ قربان کریں گے۔ جب تک یہ جسم کی جان اور یہ دل مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں ہوگا، تب تک پھر ہزاروں تقاریر، ہزاروں مسائل اپنی جگہ ہے، اور ہزاروں پیغامات اپنی جگہ ہے، لیکن بندے پر کچھ اثر کرتا نہیں، سمجھے؟ تو اس پر میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص، دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے۔ آپ نے حسن نگر کی تقریر کو سماعت کیا تھا، میں نے بتایا تھا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہاتھ کیوں دیا، پیر کیوں دیا، ذہن کیوں دیا، دماغ کیوں دیا، کان کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعضائے جسم دیا، اور تمام عضو کو ایک ایک کام بھی لگایا، ہر عضو کو ایک کام دیا۔ ہاتھوں کا کام غریبوں کی مدد کرنا، پیروں کا کام اللہ تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کرنا، کانوں کا کام اللہ تعالیٰ کے گھر سے جب حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں تو بلند ہوتے ہوئے فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا، زبان کا کام تلاوت قرآن کرنا، نغمہ مصطفیٰ کو پڑھنا، دماغ کا کام اچھی اور بری چیز کے درمیان میں صلاحیت کو پیدا کرنا۔ یہ پارٹ آف دا باڈی کے اعضاء جتنے ہیں ہمارے جسم کے، تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں ایک چیز دی جس کو دل کہا جاتا،
تو دل کا کام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے بلکہ آپ کے بعد کے مفسرین فرماتے ہیں کہ دل کا کام یہ ہے کہ کسی کی محبت میں تڑپنا، کسی کے لیے آہیں بھرنا، کسی کے لیے بے چین اور بے قرار ہونا، کسی کے لیے سسکیاں لینا، کسی کے لیے کروٹیں بدلنا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے دل کا کام یہ ہے، تو میں نے جب دل دیا تو ساتھ میں دلدار بھی دیا ہے۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے دلدار دے کے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان میں جلوگر کر دیا، اس وجہ سے تم پر احسان فرما دیا، بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ تو اب اس حبیب سے محبت کیسا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں، لا یؤمن احدکم، یہ کم کا صیغہ ہے، دیکھیں احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اپنے والدین سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے اہل عشیرت سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، تمام کنبے سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ اگر مجھ سے محمد سے محبت نہ کرو گے، حضور فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے مومن۔ اللہ اکبر۔ محبت کی پہلی علامت کیا ہے؟ محبت کی پہلی علامت یہ ہے، قرآن عظیم قرآن حمید پارے 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ کو ہم یار رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے کیا کہ وہ رسول پاک کی اتباع کریں، رسول پاک کی پیروی کریں۔ اب پیروی میں سارے مسائل داخل، تو پیروی بندہ اسی وقت میں کریں گا، پہلے جس کی پیروی کرنا ہے اس سے محبت نہیں عشق ہونا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ محبت میں جس سے پیروی کی جا رہی ہے، جس ذات سے ہم پیروی کر رہے ہیں اس سے محبت نہیں عشق ہونا چاہیے۔ عشق جب ہوتا ہے تب جانے کے بعد پیروی ہوتی ہے۔ اب عشق کیسا ہونا چاہیے؟ اب ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں، حضور کی ہم پیروی کر رہے ہیں، بہت ہماری زبانوں پر نغمے ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں عشق، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے لیکن موت قبول ہے۔ یہ ڈرامہ بازی ہے، دھوکہ دہی ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ جو اس کو عشق ہوتا ہے، عشق اس کو چین سے سونے نہیں دیتا، عشق کرنے والے کو سکون سے کھانے نہیں دیتا۔ عشق ایک ایسا معیار رکھتا ہے اپنی ذات میں کہ جس کو ہو جاتا ہے نیند بھی اڑتی ہے، چین بھی ختم ہو جاتا ہے، بے قراری کے اندر ماحول میں ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیگی بھیگی رہتی ہیں، دل بے قرار رہتا ہے کہ اس کو ان کو نہ دیکھا تو یہ کس کام کی ہے آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے، ساری بہار آنکھوں میں کہ ان کو نہ دیکھا تو پھر یہ زندگی کس کام کی ہے۔ عاشق یوں کہتا پکارتا نظر آتا ہے، کبھی ان کی گمت کو دیکھتا ہے، کبھی ان کو در و دیار کو دیکھتا ہے، کبھی ان کے جلووں کو سنتا ہے، کبھی ان کے تذکروں کو سنتا ہے، تب جانے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بریلی کی تاجدار کی زبان میں یوں کہو اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تھا میرے پاس ابھی کیا ہوا خدایا۔ اللہ اکبر۔ ان کے غلام کہتے ہیں اے رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا۔ ہاں یہ عشق کا معیار ہے۔ کوئی کیوں پوچھے، جب تڑپ بڑھ گئی نا، تڑپ جب بڑھ جاتی نا بندے کی۔ دیکھیں آپ حضرت مجنوں کی بات آپ کے سامنے پیش کرو۔ حضرت مجنوں، آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے؟ ابھی تک ہم سنے تھے لیلا مجنوں لیلا مجنوں،
یہ لیلا مجنوں کوئی عام لوگ نہیں تھے، مجنوں بہت بڑے بزرگ تھے. لوگوں نے ہر چیز کو، دین کو بھی مذاق میں لیا تو ان کو بھی مذاق میں لے لیا. تو حضرت مجنوں جب جا رہے تھے گلیوں سے گزرتے ہوئے تو کسی بندے نے ہاتھ پکڑ کے کہا، اے وہ دیوانے مجنوں، جس لیلا کا تو ہے نا عاشق ہے، عاشق دیکھ وہ اس کا گھر یہ ہے، اس کا گھر ہے، دیکھ کہیں سے جھانک رہی ہوگی، کہیں سے دیکھ، کھڑکی سے جھانک رہی ہوگی، دروازے سے نکلی ہوگی، دیکھ. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کیونکہ حقیقت میں وہ لیلا کے وہ عاشق نہیں تھے، وہ عارف باللہ تھے. ہاں، محبوب پروردگار تھے، خدا سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے، وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، دیکھ میرا عشق اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں کھڑکیوں دروازوں اور دیواروں کو تکتا بیٹھوں، بلکہ میرا عشق اس پروان چڑھا ہوا ہے کہ آسمان پہ نظر آتا ہوں تو ہر ستارے میں لیلا نظر آتا ہے، ہر ستارے میں لیلا نظر آتا ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، جب تک مدینے میں رہتا، جب تک میں بریلی میں رہتا تھا، حضور روزانہ آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا. کیسا عشق ہوگا دیکھیں آپ. ہم تو سنے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنے ہیں آئیں گے تو بھی کبھی کبھی آئیں گے، روز تو نہیں آتے، لیکن جس کا عشق جتنا مضبوط ہوتا ہے وہاں روز بھی آتے ہیں حضور. بریلی کے امام فرماتے ہیں، حضور جب تک میں بریلی میں رہتا تھا روزانہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا. آج آپ کے روزے اطہر پہ حاضر ہے اور یہ غلام چاہتا ہے کہ زیارت ہو جائے، کرم ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، دل کو چین مل جائے، یہ بے قراری ختم ہو جائے. حضور نظر کرم فرمائے. شعر پہ شعر لکھتے ہوئے کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عاشق کا جملہ نکلنا تھا. معشوق وہاں سے کرم کرتے ہیں، محبوب پروردگار کرم کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اب ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. جب دیکھا نا آنکھوں سے دیکھا، حضور کے جلوے دیکھا، حضور کی ذات کو دیکھا، وہ ذات جس کے تعلق سے خود امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا. اللہ اکبر. آگے بھی یوں فرماتے ہیں، وہ ان کے کریم سے کر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دور پہ بہا دیے ہے. میں نے تو صرف جلوہ مانگا تھا، جب جلوے دیکھ لیا تو بریلی کی سرزمین سے نہیں مدینے کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو بکواس بکتے ہیں تو مردہ ہے واللہ، تو مردہ ہے واللہ. حضور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے. یہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بس لگے اعلیٰ حضرت. دیکھیں آپ، یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا. سمجھ میں یہی بات آپ کو؟ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. بڑے ہم جھوٹے دعوے دار لوگ ہیں، حضور کے عشق میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، حضور کے عشق میں قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کر سکتے، حضور کے عشق میں دینی مجالس میں نہیں جا سکتے، پھر دعویٰ ہے جنت میں پہنچنے کا. خدا خیر کرے، خدا خیر کرے. دیکھیں آپ، انسان تو انسان، حضور سے جانور بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بچپن حضور کی ایک بات پیش کر دوں، پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، چونکہ اب یہاں سے پورا وقت بلبل باغ مدینہ کا ہے. سننا ہے نا؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ مجھے بند کر دیا جائے. اب آپ یہ بات ہو بھی سکتی ہے کہ روزانہ بندہ ایک ہی چاول کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے، تو کبھی اس کا مزہ بدلنے کے لیے بریانی بھی کھا ہی لیتا ہے. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں تبدیل کروں گا اور بلبل باغ مدینہ شریف سنائیں گے آپ کو. لیکن دیکھیں حضور کا عشق، کیونکہ حضور کی آمد یہ آفاقی تہوار، عالمی تہوار، میرے اور آپ کے مصطفیٰ
ایک بستی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، ایک گلی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے، بلکہ دونوں عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ کنکروں کے بھی نبی ہے، جانوروں کے بھی نبی ہے، درختوں کے بھی نبی ہے، سمندروں کے بھی نبی ہے، ہواؤں کے بھی نبی ہے، آسمانوں کے نبی ہے، زمینوں کے نبی ہے، نبیوں کے نبی ہے، انسانوں کے نبی ہے، بشر کے نبی ہے، اور ابو البشر کے نبی ہے، اور ابو البشر کی بیوی حوا کے نبی ہے۔ کل کائنات اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے قبضے میں عطا فرما دی۔ تو جب آئے نا حضور، سبحان اللہ، مکے کے جانوروں کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ حضور آ گئے۔ حضور سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جو ہی میں مصطفیٰ کریم جو کل تھے ہوں گے انہوں نے میری گفتگو کو یہاں تک سنا ہے تقریر میں، تو میں تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے گفتگو کو پھر سمیٹ لوں گا، اور انشاءاللہ جب مکمل وقت ملے گا تو مکمل ابتدا سے انتہا تک سنانے کی کوشش کروں۔ تو سیدہ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر اپنی سواری پر، جو کہ بیمار تھی، کمزور تھی، وہ سواری پہ حضور کو بٹھا کر جب نکلی تو اللہ اکبر، میں نے کیا دیکھا ہے کہ وہ جو پہلی عورتیں میرے سے پہلے مکہ آئی تھی اور آ کر بچوں کو لے کر واپس میرے سے پہلے نکل گئی تھی، لیکن ان سے پہلے میں اپنے سعد کے علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں نے پکڑ کے پوچھا، کیا پوچھتی؟ ساری سعد کی، حضرت سعد کی لڑکے جتنی عورتیں تھیں وہ فرماتی ہیں، اے دائی حلیمہ سعدیہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تم نے سوار کو بدل لیا؟ سوار کو بدل لیا؟ کیا اونٹنی نہیں خریدی ہے؟ جاتے وقت تو اتنی کمزور تھی، ناتوا تھی، نہ اس کے اندر چلنے کی طاقت تھی، نہ بھاگنے کی قوت تھی، نہ یہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بڑی بیمار تھی، کیا تم نے سواری بدل لی؟ دائی حلیمہ فرماتی ہے، تم سواری کو دیکھ رہی ہو، سنو، سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ یہ آنے والے کو دیکھو، میں جس کو بٹھا کر لائی ہوں، ان کے آنے کی یہ برکتیں ہیں۔ یہاں تک تو بی بی آمینہ نے میلاد بیان کیا تھا حضور کی ماں نے، اب رضا امام میلاد بیان کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اے سعد کی عورتوں سنو، اتنا ہی نہیں ہوا، میں نے کئی چیزیں دیکھی ہیں، عجیب معاملات میں نے آتے وقت دیکھے ہیں کہ جس راستے سے میں گزر رہی ہوں سارا راستہ بقعہ نور بن گیا تھا، سارے راستے میں خوشبو مہک گئی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا، اجالا ہو گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، راستے میں جتنے جانور، جنگلی جانور ہوتے ہیں، جنگل کا شیر بھی تھا، ببر بھی تھا، بڑے بڑے جانور راستے کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے، ایسے لگتا تھا کہ میرے اوپر حملہ کریں گے، لیکن کسی کی جرأت نہ تھی، کسی کی ہمت نہ تھی، بلکہ وہ ایسے کھڑے تھے کسی بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اور غلام استقبال میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوار ایسا جا رہا تھا گویا کہ کوئی بادشاہ جا رہا، تو پتہ یہ لگا کہ جانور بھی جانتے تھے کہ حضور جا رہے ہیں۔ ابھی تک دیدار نہیں ہوا تھا، جنگل کے سارے جانور اعلان کرتے ہوئے نکلے، دیکھو نبی آخر الزمان جا رہے ہیں، جس کے صدقے میں تو بھی بنا میں بھی بنا، چلو آج اس مصطفیٰ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور سے عشق کرتے تھے۔ جو جانور ہے نا، لکڑیاں تک، اکثر آپ کو بتائیں، بزرگ اللہ کے جتنے نیک بندے ہوتے، وہ لوگ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں، مریدین، معتقدین، محبین، متبسلین، اس کو مقدس سمجھ کر ہے نا اٹھا کے رکھتے ہیں۔ اٹھا کے کیوں؟ بھائی میرے پیر صاحب بیٹھے تھے، میرے فلاں بیٹھے تھے، یہ مقدس چیز ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں گے وہ کیسے، تو ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ دلی میں، نصیر الدین چراغ دہلوی کون؟ نظام الدین اولیاء کے فرزند نصیر الدین چراغ دہلوی، ان کے مزار پاک کے بالکل اپوزٹ میں ایک تخت رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ تخت رکھا ہوا ہے۔ ہم نے مجاورین سے پوچھا یہ تخت کس کا ہے، تو کہا کہ گلبرگہ شریف میں جو بندہ نواز ہے وہ اس تخت پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ابھی تک وہ جو کا تو ہے، بہترین اپنی پوزیشن پر رکھا ہوا ہے۔ یہ بزرگوں کی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو بزرگوں کی ہے، اب حضور سے کون کون سی چیزیں کیسی محبت کرتی تھی۔ پہلے مسجد نبوی کے اندر جو تھا، چھت کھجوروں کی جھالوں کا رکھا ہوا تھا،
کھجوروں کی جھالیں، یعنی اس کی جو ٹہنیاں ہوتی تھی کھجور کے جھاڑ کی، لے کے آ کے اس کو چھت بنایا گیا تھا، اور ایک جھاڑ کو کٹ کر کے حضور کے پیچھے رکھا گیا تھا، اور حضور اس کو ٹیکا دیکھ کر ممبر بنا کر اس کو گویا کہ آپ خطبہ بیان فرماتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین متین کو ترقی عطا فرمائی تو صحابہ نے چھت کو نکالا اور نیا چھت ڈالا، اور وہ ممبر کو، جو لکڑی کا ممبر تھا، لکڑی کا جو ٹکڑا تھا، اس کو ہٹا کر نیا ممبر تعمیر کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ تو اس کے بعد اچانک مسجد نبوی کے اندر ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اتنا رویا بچہ، وہ اتنا رویا، سارے صحابہ پریشان۔ بچہ نظر نہیں آتا ہے لیکن آواز برابر تسلسل کے ساتھ آ رہی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ قریب گئے، حضور فرماتے غیب دا نبی فرماتے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے؟ نہیں، یہ جو جھاڑ کا تنا، یہ جو جھاڑ کی جڑ جس کو میں ٹیک لے کر خطبہ دیتا تھا، یہ خطبے کی جو لکڑی ہے، یہ لکڑی میرے عشق میں، میری جدائیگی میں رو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ اب اس کو ہٹا کر نیا ممبر تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہ لکڑی کہہ رہی ہے کہ حضور مجھے آپ سے دور جانا برداشت نہیں ہے، آپ مجھے ٹیک دے کے کرتے تھے، مجھے فخر ہوتا تھا، اب جب مجھے ہٹا دیا جائے گا تو آپ کی جدائیگی مجھے برداشت نہیں ہوگی، آپ کے بغیر میرا جینا نہ ہوگا۔ اللہ لکڑی ہے، انسان نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ انسانوں کے دلوں سے کھیل لیتے ہیں، انسان کے دلوں سے کھیل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دلوں کی بڑی اہمیت ہے پیارے۔ کرسی لائیے حضرت کے لیے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ دل کی بڑی اہمیت ہے، کسی کا دل توڑو مت، کوشش کرو کہ ہمیشہ دل جوڑا کرے۔ اسی لیے تو جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنی شریک حیات صدیقہ بنت صدیق، راحت مصطفیٰ، زوجہ مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، بالکل میں 2 منٹ میں گفتگو کو سمیٹ لوں گا، آپ میری طرف توجہ کریں۔ دیکھیں میں کئی مرتبہ بولتا ہوں کہ یہ حضور کی محفل ہے، یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ذرا سا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان کا ذکر سنو، ادھر ادھر ذہن ہوا، معاملہ ختم، جو برکتیں حاصل ہونی تھی۔ یہ تو بات یوں ہو جاتی ہے کہ بھئی محبوب کا ذکر ہو اور عاشق بیٹھ کر ہے نا العیاذ باللہ ادھر ادھر کے کام کر رہا ہے، تو پھر اس کے عشق میں دھوکہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو میں کیا بات کر رہا تھا بتائیے آپ، جلدی بتاؤ، دیکھتے ہیں کتنے حاضر دماغ لے کر آپ بیٹھ کے میری گفتگو سنیں۔ سبحان اللہ۔ چلے کوئی بات نہیں، ایک کا سن کا دوسرے نے کہہ دیا ہے۔ بہرحال ادھر والے تو ماشاءاللہ اپنی گفتگو میں مگن ہیں۔ سنیے آپ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ مانگ۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، جوش میں، اور آپ کو پتہ ہے دریائے رحمت جب جوش میں آتا ہے تبھی تو بریلی کے امام فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ آج تو دریائے رحمت جوش پہ، فوراً کہا حضور اگر اجازت ہو تو بابا سے پوچھ کر آتی ہوں کیا کیا مانگنا ہے۔ مانگا اسی سے جاتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات؟ مانگا اسی سے جاتا ہے جس کا ہوتا ہے۔ ہاں یاد رکھیں آپ، بھکاری کن سے بھیک نہیں مانگی جاتی۔ ہاں سب جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے کہ یہ 2 جہاں کے مالک و مختار ہے، 2 جہاں کے مالک و مختار ہے۔ اسی لیے تو میرے پیر فرماتے ہیں نا، ان کی جو ملکیت ہے نا، مدینہ راجدھانی ہے، 2 عالم پر حکومت ہے۔ سبحان اللہ، 2 عالم پر حکومت ہے حضور کی۔ اب اس پر بات چلیں گی تو بات لمبی ہو جائیں گی، تو میں اس پر نہیں بولوں گا۔ تو پوچھا گیا، گئے والد محترم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، وہ صدیق اکبر ہے،
میں تو یوں کہتا ہوں کہ ان کی طرح کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے انہی کی ذات کو دیکھ کر کہا ہوگا مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جان صدیق اکبر نے جلا ڈالی. ہاں تو یہ ایسے فنافی رسول تھے. فرماتے ہیں کہ عائشہ حضور نے کہا جا کر یہ پوچھ حضور سے کہ معراج کی رات میں جب اللہ سے ملاقات ہوئی حضور کی تو کیا گفتگو ہوئی رب اور بندے کے درمیان. گئے سیدہ عائشہ گئی، فوراً گئی، بھاگتے ہوئے گئی. کہا حضور بس یہ سوال تھا کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے رب کی آپ سے گفتگو ہوئی، کیا گفتگو ہوئی؟ حضور نے فرمایا سب تو نہیں بتاؤں گا، ایک بات بتاؤں گا. کیا؟ کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے دل کو خوش کر دے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا تھا جوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب اس کو جنت عطا فرمائے گا. جنت عطا فرمائے. سیدہ عائشہ نے جب جملہ سنا اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی. کہا حضور اجازت ہو تو بابا کو خوشخبری سنا کرو. کہا اجازت. فوراً گھر سے نکلی، دوڑتے ہوئے صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئی. کہنے لگی اے بابا جان، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کے دل کو توڑ نہ دے بلکہ جوڑ دے، خوش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. یہ یار غار مصطفیٰ ہے. جملہ جب سنا نا دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگے. اتنے آنسو نکلے، اتنے آنسو نکلے. مفسرین فرماتے ہیں صدیق اکبر کی داڑھی بھیگ گئی پوری. سیدہ عائشہ دیکھ کر تعجب میں کہا بابا اتنی بڑی خوشخبری میں سنائی ہوں کہ ہمارا بس ایک عمل اگر کسی کو راضی کر دے، کوئی مومن کو خوش کر دے، کسی کے دل کو جوڑ دے، ہم جنتی بن جائیں گے، اور آپ اس پر خوش ہونا چھوڑ کے رو رہے. آپ فرماتے بیٹی تو نے اس کا ایک پہلو دیکھا ہے، دوسرا پہلو نہیں دیکھا. تو نے یہ دیکھا کہ دل جڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرے گا، لیکن کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، کسی کے دل کو توڑ دے، کسی کے دل کو تکلیف دے دے، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر فرماتے سن میں بتاتا ہوں، اس کو یہ ملے گا کہ رب تعالیٰ جہنم میں اس کو رسید پہنچا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو ہم عشق کی بات کرتے ہیں نا، جو حق ہے وہ بولنا چاہیے. سچا عشق کرو حضور سے. لکڑی نے عشق کیا، حضور نے لکڑی سے پوچھا لکڑی سے کیا چاہتی ہے تو؟ کہا کہ حضور آپ کی جدائیگی میں، اب میرا جدائیگی میں میں نہیں رہ سکتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. حضور نے کہا کہ چل ایک کام یہ کرتے ہیں، تو جہاں سے کٹ کر آئی تھی وہیں پر لا کر لگا دیتا ہوں، تاکہ آنے والی میری امت میں جتنے میرے صحابہ اور اولیاء ابدال قطب ہوں گے تیرے جھاڑ سے پھل کھائیں گے اور یقیناً وہ تیرے لیے دعائیں کریں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں حضور میں آپ کی جدائیگی میں نہیں رہ سکتی ہو. ایک مفسر فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ جنت میں تجھے لگا دیتے ہیں تاکہ جتنے جنتی آئیں گے تیرا پھل کھائیں گے. مفسرین فرماتے جھاڑ نے راضی ہو کر اختیار کر لیا اس بات کو، لیکن دوسرے مفسر فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا. کہا کہ مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ حضور سے پہلے میں جنت میں جاؤں. جھاڑ نے کہا حضور جدائی برداشت نہیں ہے، آپ کرم فرما دے. تو حضور نے کہا کہ جس پلیر کو تیار کیا جا رہا ہے اس پلیر میں تجھے گاڑ دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ جب تک میں ممبر پہ چڑھتا رہوں تیرے ہی اوپر چڑھتا رہوں گا. جھاڑ نے کہا اس پر میں راضی ہو گئی. یہ عشق کا معیار ہے. ہمارا مزاج ایسا ہے جدھر کی ہوا چلی ادھر کو چلو. سمجھ گئی بات؟ شادی میں گئے ٹپ ٹاپ بن کے جاؤ، او کیا ہیرو دکھ رہے جی تم، بہترین، معاذ اللہ رب العالمین. جب یاد نہیں آتا ہماری پہچان یہ کہ ہم مصطفیٰ کے غلام. کیوں لوگ بھیس کو دیکھ کر بھیس بدل لیتے ہیں، رنگت کو دیکھ کے اپنی رونقیں بدل لیتے ہیں، وقت کو دیکھ کے حالات سے تبدیل سودا کر لیتے ہیں. اے میاں غلام وہ ہوتا ہے جس سمت چلا جاتا ہے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں چاہے رنگت کسی اور کی ہوگی لیکن جلوہ تو غلام مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے. کردار کو اپنی ایسا معطر بناؤ کہ تم بھی جدھر جاؤ ادھر یہی صدائے بلند ہو. یہ کسی کا کچھ لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، چہرے سے تو غلام مصطفیٰ لگتا ہے.
اپنے حالات کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، ورنہ پھر یاد رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں روک رہی تو پھر نماز فائدہ نہیں دے رہی آپ، سمجھ میں یہ بات؟ ساری عبادات کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات جو دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، فطرات، یہ ساری جو ہے یہ پریکٹیکل لائف کے لیے۔ اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی تو پھر یہ نہ نماز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز فائدہ مند نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سر پہ چہرے پہ داڑیاں بھی، سر پہ ٹوپیاں بھی، جھوٹ بھی زبان سے نکل رہا، دھوکہ بھی ہو رہا، غیبتیں بھی ہو رہی، برائیاں بھی ہو رہی، پھر آپ بتاؤ میں آپ کو اوپر آپ کی بات چھوڑ رہا ہوں، جب اس زبان سے آپ جھوٹ بھی بول رہے، گانے بھی گا رہے، دھوکہ بھی دے رہے، دل شکنی بھی کر رہے، پھر اسی زبان سے مصطفیٰ کریم کے نغمے بھی پڑھ رہے، بتاؤ کیا جائز ہے؟ جس زبان کو آپ حضور کے لیے استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، پھر بے حیائیوں کے الفاظ اس سے استعمال کیے جائیں تو کیا یہ زبان اب اس لائق رہی کہ حضور کا نام لیا جائے؟ یاد رکھو سب سے پہلا زینہ عشق کا یہی ہے کہ میرے پیر فرماتے جو پیا کو بھائے اختر، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی ہے، جس سے حضور ناراض ہو جو راستے پہ، پھر عاشق کو یہی چاہیے کہ کبھی زندگی میں اس راستے پہ قدم نہ رکھے۔ یہ عشق کی پہلی منزل ہے، پہلی، سمجھ میں یہ بات؟ پہلے میں نے بتا دیا عشق سونے نہیں دیتا، محفل 4 بجے بھی گھر کو گئے تو لوگ لمبے سو جا رہے فجر کی نماز چھوڑ کے، کیا فائدہ ہوا رات بھر محفل میں بیٹھ کے آپ کا؟ تو اپنے مزاج کو بدلو، ذرا اپنے کردار کو بدلو، آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھے واقعی کہ یہ بندہ ابھی تک کچھ اور تھا، اب کچھ اور نظر آتا۔ سمجھ نہیں رہا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، آگے کے پروگرامز کے حوالے سے آپ ڈیٹیلز کو سماعت فرما لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل جن احباب کو میسر ہو، وہ میرا پہلا پروگرام کل بھونگیر میں ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ المستعان ریاست نگر انمول ہوٹل کے بالکل بازوق میں مسجد ہے، وہ مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا خطاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 محافل ہے۔ پھر اس کے علاوہ بڑا اہم اجلاس جو آپ کے اور ہمارے مرکز اہل سنت پر قائم ہوتا ہے، اس پر حضرت مفتی علامہ جمال الدین صدیقی صاحب قبلہ کی تشریف آوری، اور اس کے علاوہ بریلی شریف کی سرزمین سے حضرت علامہ حماد رضا خان قادری رضوی نوری صاحب قبلہ مدد ذلہ و نورانی کی آمد ہے۔ اور جلسہ ختم ہونے کے بعد پھر فجر کی نماز کے فوراً ساتھ پہلے تو جلسہ مکمل ہوگا، اور اس کے بعد جو عین وقت ہے آمد مصطفیٰ کا رات 3 بجے کے بعد سے، مرکز اہل سنت پہ یہ شیڈول بہترین بنا ہوا ہے کہ رات 3 بجے کے بعد صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اذان فجر تک سلام پڑھا جاتا ہے، مکمل مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ ابھی تک ہے نا راشن کی لائن میں کھڑے ہوئے، دوستوں کے انتظار میں کھڑے ہوئے، ولیموں میں گئے تو کھانے کے ٹیبل کے لیے کھڑے ہوئے، صحیح بول رہا ہوں میں بات؟ اب عشق کا معیار یہ بتاتا ہے کہ حضور کی آمد کے انتظار میں آپ بھی مرکز اہل سنت پر صلاۃ السلام کے لیے 2 گھنٹے ہو یا 1 گھنٹہ ہو کھڑے ہو کر حضور کی آمد منائیں گے۔ ہاں یوں کرتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ بہرحال کل حضرت نے کہا کہ حیدرآباد کا منڈی ہلانا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاؤ بول رہے یا نہیں بول رہے لوگ، تو بہرحال تو یہ کل کا شیڈول، اور پرسوں کا پیر کے دن صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز کے فوراً ساتھ مرکز اہل سنت والجماعت سے جلوس محمدی نکلتا ہے با ادب طریقے سے۔ ہمارے پاس ڈھول نہیں ہوتا، تاشا نہیں ہوتا، گاڑیاں نہیں ہوتی اس کھانے کے واسطے، پانی کی پچکاریاں نہیں ہوتی، نہ ماتھے پہ ہم پٹی بنتے ہیں، کچھ نہیں، نہ عرش نہ پرش، کچھ نہیں، سیدھا سیدھا جلوس محمدی پیدل چلتے ہوئے سلطان العارفین سیدنا سرکار قطب الاقطاب سیدنا بابا شرف الدین سہروردی کی مزار اقدس تک پہنچتا ہے۔
بغیر گاڑی بغیر گھوڑے کے پیدل حضور کی صلاۃ و سلام کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے، حضور کے نام کے نغمے پڑھتے ہوئے، حضور کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے با ادب طریقے سے روڈ کے کنارے سے لوگ جاتے ہیں، اور اس جلوس میں آپ کو بھی شرکت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد کا یہ شیڈول ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد حفیظ پیٹ پر ایک پروگرام ہے ظہر سے لے کے عصر تک، جس کو جہاں میسر ہے وہ تشریف لائیں، اور بعد نماز مغرب بلہ گڑا جاگیر میں، جو بالکل سن سٹی میں آتا ہے بلہ گڑا جاگیر، تو مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر جلسے جشن میلاد مصطفیٰ ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک وہ ہوگا۔ عشاء کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شاہین نگر کی سرزمین پہ مسجد عمر فاروق میں انشاءاللہ تعالی جشن میلاد مصطفیٰ ہوگا۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد انشاءاللہ المستعان زبیر اسجدی کے مکان پر پھر اسی رات میں محفل میلاد مصطفیٰ ہے، تو آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ یہ 2 روزہ میں آپ کے سامنے سنایا، آگے کی محافل میں انشاءاللہ آگے کے پروگرامز کے حوالے میں بیان کروں گا۔ اور ہمارے ہادی العزیز بلبل باغ مدینہ جناب سید فاضل قادری اسجدی نے کل یہ بتایا تھا کہ جو کل کے فصل آنسر کے جلسے میں غلامان قائد ملت ہے، تو حضور قائد ملت کے نام کے جو شجرے ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ اور ایک خاص بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ جو کل فصل آنسر کے جلسے میں قائد ملت کا غلام نہیں آئیں گا، پھر اس کو ہدیتاً یہ شجرہ دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کل کی محفل میں جو حاضر تھے ان کو یہ تحفتاً پیش کیا جائے گا، اور جو کل حاضر نہیں تھے ان کو پھر قیمتاً اس کو خریدنا پڑے گا۔ بس اسی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک و مولا ان تمام باتوں پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا حضور کا عشق ہمارے سینوں میں نصیب فرما، سچا ہمیں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے، ہر بے شرمی سے رب کائنات ہماری حفاظت فرما، حضور کے نقوش قدسیہ پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ مہینہ تو سارا کا سارا جلسوں میں مکمل ہوگا، آئندہ مہینے میں انشاءاللہ تعالی جو ہماری سالانہ محفل ہوتی ہے زیارت آثار مبارکہ، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کس عظیم الشان پیمانے پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ابھی تک لوگ سنتے تھے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، لیکن زیارت آثار مبارک میں میں نے نہیں بلکہ سارے مجمع بھی یہ دیکھا ہے کہ حضور کی جب ثنا خوانی ادھر ہوتی اور جب حضور کے ادھر زلف مبارک رکھے جاتے ہیں، جہاں پر ہوا جانے کا بھی امکان نہ ہو پھر بھی اندر سے زلف جنبش کرتے نظر آتے ہیں، اور میں نے قریب جا کر دیکھا ہے اور بھی سنا ہے تو پھر وہ زلفوں سے خوشبو بھی نکلا کرتی ہے۔ حضور آتے ہیں تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں ان کی مہک کے دل کے، سمجھ میں نہیں بات، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ آ گئے ہیں، جس راہ نہیں کہوں گا کیونکہ اس راہ آ گئے ہیں، کوچے بسا دیے۔ انشاءاللہ یہ سال بھی کوشش رہی ہے کہ 200 سے زائد آثار مبارکہ مدرسے خاصہ میں انشاءاللہ لائیں گے، بس ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، حضور کرم فرما دے تو انشاءاللہ آثار مبارک آ جائے۔ ہم نے پچھلے سال بلکہ اس سے پہلے کے سال کوشش کی تھی، کوشش کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول فرمایا، اور ہم نے پچھلے سال ہی اس سے پہلے کے سال جوبائے مصطفیٰ کی بھی زیارت کروائی تھی۔ کوشش کریں گے کہ اس سال بھی انشاءاللہ حضور کا جبہ شریف، حضور کا نقش قدم پاک اور حضور کے قبر شریف کی مٹی، اور بالخصوص حضور کی ذات سے جو منسلک چیز تھی، ایک تو زلف مبارک ہے، منہ مبارک ہے، ساتھ میں حضور کا ناخن شریف کی انشاءاللہ زیارت کروائیں انشاءاللہ ہوگا۔ تو آپ حضرات ضرور ضرور وہ محفل میں شرکت کرنا ہے، لیکن شرکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تیاریاں آپ کو اور مجھے مل کے کرنی ہیں۔ آپ اس کا شیڈول جانتے ہیں کہ الحمدللہ پچھلے سال ہم نے 1.5 کنٹل چاول بنائے تھے، اور بس 1 سے 1.5 گھنٹے میں چاول مکمل ہو گئے، اور بعد میں جو باقی لوگ آئے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو ہم نے اس سال ارادہ کیا ہے کہ 2 کنٹل انشاءاللہ تعالی چاول بنائیں گے۔
تو اس کے سارے مسائل اور مراحل انشاءاللہ آگے کی محافل میں ہم ذکر کریں گے. تو بس آپ حضرات کا ہمیشہ ساتھ چاہیے، ہاتھ نہیں چاہیے. اچھا انصاف کی بات آج ہی کر دی جائے. ساتھ کون دیں گا؟ ہاتھ اٹھا دیں. ماشاءاللہ ساتھ دینے والے لوگ ہیں. ہاتھ تو نہیں دینی. اب دوسرا سوال میں کروں گا نہیں، کیونکہ سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ دینے والے ان کی بات ہی نہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محافل کو ہمیشگی کے ساتھ باقی رکھیں. ہم رہے یا نہ رہے، اس ادارے سے اللہ تعالیٰ دین و سنت کی خوب شعاؤں کو پھول کر یہاں سے عشاق مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، عالم دین اور حضور کے صناقاں اور حضور کے نائب یہاں سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے. اس کے معاونین میں رب تعالیٰ غیب سے اضافہ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. بلا کسی تاخیر بلبل باغ مدینہ آپ کے درمیان میں جلوہ گر ہے. انشاءاللہ محفل کے اختتام پہ یہ شجر شریف غلامان قائد ملت پیش کر دیا جائے گا. محفل کے اختتام پر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اچھا کل کا جو میں نے کہا تھا ریاست نگر، کیا نام ہے مسجد؟ مسجد